زید بن ثانہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک یہودی عالم تھا۔ اس نے تورات شریف میں آپ کی صفات پڑھ رکھی تھی، حق کا متلاشی تھا، نبی کریم کی صداقت کی تمام علامات اس پر واضح ہو چکی تھیں۔ صرف دو صفتیں ایسی تھیں جن کی وہ تصدیق کرنا چاہتا تھا، ایک یہ کہ آپ کا تحمل آپ کے غصہ پر غالب ہوگا، دوسری صفت ان سے شدید جہالت کے سلوک کے باوجود ان کے حلم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ یہ دونوں صفات مکارم اخلاق کے لحاظ سے نہایت بلند پایا ہیں۔ بھلا ایسا کون ہے جس سے بدتمیزی کی جائے اور وہ اس کے جواب میں اچھا سلوک کرے؟ زید بن ثانہ مختلف بہانوں سے آپ کی مجالس میں آتا تھا، ملاقات کرتا تھا اور مذکورہ صفات کو آپ کی ذات گرامی میں دیکھنے کے لیے بےتاب رہتا تھا۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ اسے یہ موقع میسر آ گیا۔ زید کے اپنے الفاظ یہ ہیں: میں آپ کی مجلس میں تھا، ایک اعرابی آیا، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے علاقے کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، اب انہیں قحط اور فقر و فاقہ کا سامنا ہے، اگر انہیں فوری مدد نہ ملی تو خطرہ ہے کہیں وہ اسلام سے نکل نہ جائیں۔ آپ سے امداد کا طالب ہوا، اس وقت آپ کے پاس رقم نہیں تھی، میں نے اپنے ذہن میں ایک پلان بنایا اور اللہ کے رسول سے کہا، میں آپ کے لیے فلاں آدمی کے باغ سے ایک وسق کھجور خرید لیتا ہوں، وسق تقریباً 200 کلو گرام کا ہوتا ہے، اور آپ کو دے دیتا ہوں، آپ کھجوریں کچھ دن کے بعد دے دیجئے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کسی خاص شخص سے خریدنے کی بات نہ کرو، بلکہ تم مجھ سے یہ کھجوریں ایک خاص مدت کے بعد وصول کر لینا اور ادائیگی ابھی کر دو۔ میں نے اپنی پوٹلی کھولی، اس میں سے 80 دینار نکالے اور آپ کے حوالے کر دیے۔ آپ نے اسی وقت اعرابی کو بلایا اور اسے رقم دے کر فرمایا، اپنے علاقے میں فوراً واپس چلے جاؤ اور لوگوں کی مدد کرو۔ ابھی کھجوروں کی ادائیگی کے وعدے کی میعاد میں 2-3 دن باقی تھے کہ میں نے ان کے تحمل و بردباری کی آزمائش کا فیصلہ کر لیا۔ ایک جنازے کی ادائیگی کے لیے آپ حضرات ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور دیگر صحابہ کے ساتھ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ جنازہ سے فارغ ہوئے تو میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اپنے منصوبے کے مطابق اچانک آپ کی چادر پکڑ لی اور اتنے زور سے کھینچی کہ وہ آپ کے کندھے سے اتر گئی، اور ساتھ ہی نہایت کرخت لہجے میں کہا، محمد، میرا قرض واپس نہیں کرو گے؟ تم بنو عبد المطلب کے لوگ قرض واپس کرنے میں اچھے نہیں ہو، ادائے قرض میں بہت دیر کرتے ہو۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ لوگوں سے تمہارے معاملات کی کیا حالت ہے۔ زید کا یہ مطالبہ نہایت غیر معقول تھا، کیونکہ ابھی وعدے کی مدت میں کئی دن باقی تھے، اور پھر انداز ایسا بازاری جس میں پورے خاندان کو گھسیٹا گیا ہو، کسی بھی شخص کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھا۔ عمر فاروق آپ کے ساتھ ساتھ تھے اور اس کی بکواس سن رہے تھے، وہ بلا کہاں خاموش رہنے والے تھے۔ فوراً بولے، او اللہ کے دشمن، تمہاری یہ جرأت کہ تم اللہ کے رسول کے ساتھ اس قسم کی گھٹیا گفتگو کر رہے ہو، یہ میں کیا سن دیکھ رہا ہوں؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر مجھے ان کی پاسداری نہ ہوتی تو تمہاری اس بدتمیزی پر تمہاری گردن اڑا دیتا۔ تمہیں یہ جرأت کیسے ہوئی کہ تم ایسی واہیات گفتگو کرو؟ اب ذرا اللہ کے رسول کا رد عمل ملاحظہ فرمائیں۔ اتنی سخت گفتگو سننے کے باوجود بھی آپ مشتعل نہیں ہوئے، آپ کے چہرے پر بدستور مسکراہٹ موجود رہی۔ آپ نے عمر فاروق کو مخاطب کیا اور فرمایا، عمر، ایسی بات نہ کرو، بلکہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھ سے یہ کہتے کہ میں اس کا قرض خوش اسلوبی سے ادا کروں، اور اسے یہ سمجھاتے کہ میاں قرض کا تقاضا بھلے طریقے سے کرو۔ پھر حکم ہوا، عمر، جاؤ اور اس کا قرض واپس کرو، اور ہاں، چونکہ تم نے اسے ڈرایا دھمکایا ہے، اس لیے اسے 20 ساعت تقریباً 50 کلو کھجوریں زیادہ ادا کرو۔ زید بن ثانہ نہایت توجہ سے یہ گفتگو سن رہا تھا اور حیران تھا کہ اس قدر اشتعال انگیز گفتگو کے باوجود بھی آپ حسب سابق تبسم کنا ہیں۔ بلا شبہ آپ کا حلم آپ کے غصے پر سبقت لے گیا ہے۔ زید کہتے ہیں کہ عمر فاروق مجھے ساتھ لے کر بیت المال گئے، میرا قرض واپس کیا اور حسب ہدایت 20 ساغ کھجوریں دیں، اور پوچھا، تم ہی بتاؤ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں زید بن ثانہ ہوں۔ کہنے لگے، اچھا، الحبر یعنی وہی جو مشہور یہودی عالم ہے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں، الحبر۔ اب عمر فاروق نے کہا کہ یہ جو تم نے اللہ کے رسول سے گفتگو کی ہے اور ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے ہو، تمہیں اس کا ہرگز کوئی حق نہیں تھا۔ میں نے کہا، عمر، تم ٹھیک کہتے ہو، مگر تمہیں معلوم نہیں کہ میں حق کا متلاشی تھا۔ میں نے نبوت کی تمام صفات آپ میں دیکھ لی تھیں، 2 صفتیں باقی رہ گئی تھیں جن کا تعلق آپ کے تحمل، حوصلہ مندی اور بردباری سے تھا۔ آج میں نے ان صفات کا بھی خوب مشاہدہ کر لیا ہے، بلا شبہ وہ نبی آخر الزماں ہیں۔ عمر، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آج سے سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر کلمہ طیبہ پڑھا اور صحابیت کے شرف سے بہرور ہوئے۔